الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تطلع إليك بدر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب کے بڑے یہ جہاں چیز ہے کیا رب طرف تیرے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی تاہا کہ جتنوں بشر کی شاہ و گدا جتنی جسمی نصیر و شاہ خدا انہیں ہوش نے انہوں بول کیا سبحان اللہ واحد ملکا با آسا نکا با آسا لگا بہر علی تیری سنا استاد کیا جاڑیا بلغت اللہ تعالی کی شفقت جاب جلالہ حسنت جمیع مثالہ صلی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما الحمدللہ تعالی ترجمہ مبارک کا جاری ہے تمام اللہ سے اب ہے جلد از جلد سے تشریف لے آئے انشاءاللہ عز و جل 1:45 کا نماز ادا کی جائے گی تمام حضرات سے عرض ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں گے الحمدللہ عز و جل ہم آیت کا اس آیت مبارکہ کا میں بیان سن رہے تھے چنانچہ موضوع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کبھی کوئی انسان اپنی عقل سے موازنہ نہ کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے وہ بے بہا ہے اور انسان کی عقل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو ایک واقعہ آپ سن رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے وہ پانچ صحابہ کرام تو رستے میں رات کا وقت ہو گیا اور حضور پاک علیہ السلام نے تمام اصحاب کرام سے فرمایا کہ اپنا تمام ساز و سامان نیچے اتارے تو الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے سچے پکے عاشق ہیں خدا نے حضور پاک علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنا سارا ساز و سامان اتار دیتا حضور پاک علیہ السلام نے سب خراب کر فرمایا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ حضور پاک علیہ السلام کے نال بہت ہی زیادہ محبت کے عشق کرتے سن آپ کو فرمایا کہ اے بلال تیری یہ ذمہ داری ہے تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو ساتھ صبح فجر تکوان کو خیر لگانا ہے چنانچہ حضرت ڈیوٹی لگا دیتی اسی یہ سن رہے سامنے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور پاک علیہ السلام کے عاشق سن وہ حضور پاک کے نال کتنی محبت و عقیدت رکھتے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے رہنے والے تے آپ نے دین کی خاطر بڑیا تکلیفاں اٹھائی لیکن پھر بھی دین اسلام کو چھوڑیا نہیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت سے دعوے مبارک نہیں کیتا حضور پاک کی محبت کو سلامت رکھا پھر بعد میں اپنا اجر کی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے دعا کرتے حضور پاک نے تعریف کرتے
چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے لوک کے نفل ادا کرتے سن. اتباع حضور پاک علیہ السلام تا گزر جنت سے کھڑو ہویا جس نے آپ نے کسی انسان کے جوتی کے کھڑے کی آواز پڑھی تے جبریل کو عرض کی کہ اے جبریل اے آواز کتنی ہے؟ تے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتی کی آواز ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو مکے چھڈ کے آیا لیکن جنت دے وچ جوتی دے کھڑے کی آواز کی ہے. تے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال چھوٹا مکے دے وچ ہی ہے لیکن اودی جوتی دے کھڑے کی آواز جنت دے وچ ہے. چنانچہ جس نے حضور پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول حاضر ہوئے آپ نے مخاطب کرتے فرمایا اے بلال تسی کیڑا عمل جڑا ساڈے موقع کرتے جے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے بلال تینوں آج دسنا ہوے گا کہ تو لوگ کے ایجا کیڑا عمل کرتا ہے کہ جڑی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی تیرے زندگی دے کھڑکے کی آواز جڑی ہے وہ جنت دے وچ چلی. چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی میرا ایسا عمل نہیں ہے لیکن میں اس لیے بھی نماز کے واسطے وضو کرنا اس سے پہلے میں دو نفل تحیات الوضو ادا کرنا بس یہ بھی میرا کام ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بلال سن لے یہ تیرا عمل ایسا ہے ایسا رب تعالیٰ کو پسند آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایسے عمل کے صدقے وچ ٹوٹنا ایسے ہے کھڑکے دی آواز جنت دے وچ او بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی بڑا جہاں غور کر رہے ہیں کہ جس نے حضور پاک علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو پوچھا کہ اے جبریل اے جوتی دے کھڑکے دی آواز کیوں آ رہی ہے. اور ایک تو سے تھوڑا جہاں غور کریے کہ ظاہر ہے حضور پاک علیہ السلام آج جو گئے بیٹھے غیب کے معاملات خبر ہے غیب کے معاملات جانتے ہیں جنت دوزخ تمام آپ کا خلاصہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں دے صدقے وہ سارے کو پہنچ گیا تے کچھ لوگ یہ کہتے رہے جس نے حضور پاک علیہ السلام ساری گلاں دا علم ہے ساری گلاں دا پتہ سی تے پھر وہ نام حضرت جبریل علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ تے پوچھا کہ اے کی ہو رہا ہے اے کی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے. انہاں جواب دیا ہے کہ ایک مثال دے کے میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے ایک شاگرد اپنے استاد کو پڑھتا ہے استاد سبق پڑھاتا ہے استاد کہتا ہے کہ اے کا سبق ہے ایسے کو یاد کر کے آتا ہے. اور تسی سوچو کہ جس نے صبح شاگرد آوے گا تے استاد مطلب سبق سنے کہ پتر 10 محنت کر کی پڑھایا سی جڑا پڑھایا کہ انہوں نے سنا تے ہن شاگرد کا بھی استاد جی ہے گل باڑی ہے نا آتا ہے تو میرے کو سنتا ہے ایسا ہونا چاہیے نا کہ شاگرد آپ کے کہے استاد جی تعلق ہے یہ سب کچھ آتا ہے تسی تے پڑھے ہوئے پڑھے ہونے کے باوجود تسی یہ میرے کو پوچھ رہے ہیں ایک ہی ہے تے وہ اس واسطے کہ استاد شاگرد کو اس واسطے سنتا ہے تاکہ ان کی کوئی غلطی ہو تو وہ غلطی دور کر دے. اس وجہ تو حضور پاک علیہ السلام جڑے سن اس کے علاوہ جڑے انبیاء علیہ السلام گزرے وہ تمام کا ایک طریقہ کار سی کہ وہ اپنے صحابہ اپنے جڑے انہاں دے مقتدی ہوتے سن جڑے انہاں دے امتی ہوتے سن جڑے انہاں دے ارد ہوتے سن جڑے انہاں نوں منن والے ہوتے سن وہ انہاں نوں سوالات اس واسطے کرتے سن کہ تاکہ اگر انہاں دی کوئی غلطی ہوے تے اسی دور کر دئیے. چنانچہ جس نے سب سو گئے فجر کی نماز پڑھنے پڑا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کام ہوئی دن چڑھ گیا سورج نکل گیا جس نے سورج دیا کتنا حضور پاک علیہ السلام نے چہرے مبارک کو ٹکرایا سورج دیا کتنا نے حضور پاک علیہ السلام نے چہرے کا بوسہ دیا حضور پاک علیہ السلام بیدار ہوئے کیا سورج نکل گیا
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم صحابہ وضو کر کے چلو نماز پڑھیں. تمام صحابہ کرام نے بھگوان نے دعا کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑی عمر مبارک دے وچ اج تک کوئی نماز قضا نہیں. تسی اللہ تبارک و تعالی دے نبی رسول دے تے تاڑی نماز دے قضا تسی یہ قضا کیویں ادا کیتا؟ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ سن لو کہ اگر اے میں نماز قضا نہ ادا کردا تے پھر میری امت تے جڑے لوگ ہون گے انہاں دے وچوں اگر کوئی رات دیر تک جاگدا رہیا دیر تک کوئی کام کرتا رہیا اپنے کام کاجاں وچ مصروف رہیا تے اس کو فجر دی نماز تے اکھ نہ کھلی تے اودے واسطے اے تے ہوئے کہ کم از کم وہ قضا ادا کر لے. اگر میں اے نماز قضا نہ ادا کرتا تے پھر جڑے میرے آون والے امتی سن انہاں پریشان ہو جانا سی. جڑے میرے عاشق سن انہاں خوشی کر لینی سی کہ ساڈی امت دے وچ قضا نماز کیویں ہو گئی. میں اے قضا ادا کیتی ہے کہ اگر میری امت دے وچ آون والے لوکاں دے وچ کسے شخص دی کوئی جڑی فجر دی نماز قضا ہو گئی تے اودے واسطے اے حکم ہوے گا کہ وہ اٹھے گا نال فجر دی نماز قضا ادا کرے گا. اس کے بعد اس کو قضا کرن دا بھی ثواب ملے گا تے میری سنت کو ادا کرن دا بھی ثواب ملے گا. تے حضور پاک علیہ السلام اس پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے ہیں. جڑی پچھلی حدیث مبارکہ اس میں وہ تو تھوڑا جہا جیسے سبق حاصل کریے کہ کچھ لوگ کہتے رہتے کہ تسی اے نویں کام شروع کر دیتے ہیں. اے جڑی اسی راتی 10 بجے اذان دے اذان دے رہے ہیں نویں کام شروع کرتے ہیں. اے جڑی اسی تمام کام سنت دے مطابق کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ تسی نویں کام شروع کرتے ہیں. انہاں کو پتہ اے ہے پیچھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جڑے دو لفظ ادا کرتے ہیں تحیات الوضو وہ تے حضور پاک علیہ السلام نے نہیں جان فرمایا سکتا. وہ تے حضور پاک علیہ السلام کی بغیر اجازت تو نہ کرتے انہاں نے فتوی لایا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ دیتا ہے چنانچہ حضرت حضور بن عدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز دے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد تین دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں. سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد. صحابہ کرام کافی دیر نماز ادا کرتے رہتے. ایک دن صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اے جڑا تجربے کا ادب ہے اے صرف کل شریف ہی پڑھنا ہے ہر نماز کے وچ چاہے فجر ہے ظہر ہے مغرب ہے عشاء. انہوں نے بلایا تو پوچھا کہ جڑیاں تین نمازاں فجر مغرب عشاء یہ دے وچ قرات جڑی جہر وچ کیتی جاتی ہے اونچی آواز وچ کیتی جاتی ہے اودے وچ تے اسی سنیا کہ تسی اونچی آواز وچ پڑھدے جے کل شریف ہی پڑھدے جے. اے جڑیاں بقایا دو نمازاں ظہر اثر ہے یہ دے وچ کی یہ بھی پڑھدے جے. انہاں فرمایا بالکل میں یہ پڑھا. انہاں کہا پھر آپ کو زبان کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے. چنانچہ زبان کی بارگاہ میں پیچھے معاملہ لے آتا گیا. صحابہ کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اے بتا ہے کہ ہر نماز دے وچ کل شریف پڑھدا ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد تین بار کل شریف پڑھدا ہے. کل اللہ احد سورۃ اخلاص. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تجربے کا ادب کیا واقعی یہ بات ٹھیک آ رہا ہے تو ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد تین بار اے کل شریف پڑھنا ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے بھی پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وجہ ہر نماز میں کل شریف پڑھنے کی کوئی وجہ. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاڑی زبان مبارکہ تو سنیا ہے کہ جڑا بندہ ایک باری کل شریف پڑھتا ہے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جڑا دو باری کل شریف پڑھتا ہے تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تے جڑا تین باری کل شریف پڑھتا ہے ایک قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو چنانچہ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ گل سنی تے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے تذکر بالادب اے گل یاد رکھ کہ اے جڑا عمل ہے اے تینوں جنت وچ لے کے جائے گا. اور جڑے لوگ گلاں کرن والے ہوندے ہیں کام علمی دی وجہ اے تسی جو شروع کرتا اے تسی جو شروع کرتا قبر دے عذاب جو ہوندے قبر دے اندر نام کیوں ہوندے قبر شریف کیوں ہوندے
مستی انہاں دے نال مشاورت کرن اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے انہاں کو پوچھن انہاں کو جواب لبن جڑا تے دسن تے مطابق عمل تے جڑے اکثر لوگ ہیں وہ سنے سنائی گل تے عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ تو بڑا کافی نقصان ہوتا ہے لہذا سانو اللہ تبارک و تعالی دی جڑی قدرت ہے اودے تے کدی نہیں کھولی اٹھانی چاہیے کیونکہ رب تعالی دی رحمت دی بہا ہے ساڈی عقل کٹ بھی قرآن مجید کو قرآن حمید ہے ایک واقعہ بیان کیا بڑا مشہور واقعہ تھا کہ اکثر ہم واسطہ نہیں ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندیاں کے بھی وسیع جنات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جس نے ایک جگہ بیٹھے آپ نے دیکھا کہ بہت موجود رہی کیونکہ آپ نے ساتھ اسلام کی سارے جانورات ہیں سارے پرندیاں ہیں وہ تو موجود نہیں ہے شاہین کو بلایا شاہین آیا سب یاد کیا فرمایا کہ وہ تو نہیں کرتا رہے کہ شاہین کو گیا دیکھے آسمان سے گیا فرمایا حضرت دیکھے وہ تو شاہین یا مالک میں تو شاہین نہیں ہو تو نہیں گیا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا چنانچہ ایونٹ ہوتا ہے جڑا سی وہ آگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے میں چاہ فرمایا ہوتا کتنے کیا ہے عرض کی یا مالک میں تے اٹھ رہا سا میری تھوڑی جی نظر دوسری سلطنت سے پئی دوسرے ملک سے پئی تے میں کیا کہ چلو جا کے دیکھ لو کہ یہ ملک ہے کہ یہ قاعدے کا ہے کہ یہ معاملات چل رہا تھا چنانچہ میں نے کیا میں نے کیا کہ شہزادی بلقیس اپنے طرف سے بیٹھی ان کا فرد بڑا بڑا ہیرے جواہرات نال جڑا ہوا بڑا قیمتی بڑا لمبا 40 تک ہے حضرت سلیمان کے ساتھ نے فرمایا کہ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن جڑے جنگی ہتھیار ہیں وہ اپنے بہت زیادہ طاقت ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا انہوں نے جنگ دے جڑے لوگ ہیں وہ بھی بڑے طاقتور ہیں آپ نے فرمایا کہ گل بات انہوں نے عرض کی یا آتے ہیں کہ میں اپنے جڑے بھی معاملات دیکھتا ہے جتنی بھی میں ہماری شان و شوکت دیتی ہے وہ اپنی حکومت کے مطابق کام ہوئی نہیں شہزادی جڑی بلقیس تھی واپس حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی بلقیس کو بات نہیں کیا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہتا ہے اسلام قبول کرتا ہے نہیں تو تیرے نال بڑا اعلان جا رہا ہے کہتے جڑا سی حدود پکڑایا حدود گیا جا کے شہزادی بلقیس کے سینے دے خطرہ کیا گیا شہزادی بلقیس اٹھی ویکھیا سینے دے خط ہے ویکھیا لکھا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہتا ہے تینوں سی اسلام کی دعوت دے رہا ہے جس اسلام قبول کرنے کے ساتھ تیرے نال ساڈی اعلان جنگ ہے بڑی پریشان ہوئی ہے رات کے دروازے بند ہے شیشہ نہیں ٹوٹیا آواز نہیں ٹوٹی اللہ رب کیویں پتہ آ گیا شہزادی بلقیس کا جڑا کمرہ سی وہ 15-20 دروازے لگے ہوئے سن ایک دروازہ کھلے گا سی دوسرا دروازہ کھلے گا سی تیسرا دروازہ کھلے گا ایویں کوئی دروازے لگے ہوئے سن بعد میں جا کے انہاں جڑا تک لاتا سی بڑے طے خانے دے وچ وہ کمرہ ہے سپیشل چنانچہ اٹھی وزیرہ مشیرہ کو کٹھا کیتا دربار لایا سارے اکٹھا کر کے کہتی ہے کہ گل یہ ہے کہ اے خاتمے نوں ملا تے اس دے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے کہ تیرے نال ساڈی اعلان جنگ ہے تو چلو تسی جنگ دی تیاری کرو اسی جنگ کر کے آتے ہیں اور وچ کوئی عقل مند نہیں درویش بھی بیٹھے سن جڑے لمبیاں گلاں سمجھدے سن انہاں شہزادے نے کہا شہزادی گل سن جوش وچ نہ تھوڑا جہا غور کر کے جڑا بندہ بغیر شیشہ ٹوٹے بغیر بجلی کھلے بغیر دروازہ کھلے بغیر کسی سوال دوسرے کے سینے سے کھاتا پڑھا سکتا ہے وہ تو اور کی نہیں کر سکتا ہوگی وہ اور کی نہیں کر سکتا ہوگا شہزادے نے کیا جنگل کی کھا جاتا وزیرہ مشیرہ نے مشورہ کیا فیصلہ یہ ہوا کہ اسی جنگ کی تیاری کر کے سامان لے کے جاتے ہیں اتنے جا کے دیکھیں گے
کہ اگر انہاں دے جنگی ہتھیار انہاں دے لوگ ساڈے گھٹ ہوئے تے اسی انہاں تے حملہ کر دیاں گے کہ اگر ساڈے تگڑے ہوئے تے اسی جھک جاواں یعنی اسلام جڑا ہے کمزور نہیں ہے اسلام کر رکھتا ہے آپ نے فرمایا اسلام قبول کر دے تے ساڈی گانے جگ ہے تے وہ کمزور لوگ نہیں سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جا کے کام کراواں گے تے ڈر گئے تے حملہ کر دیا گے تے نہ ڈرے تے جھک جاواں گے جاگی جاری کر کے مسئلے پہنچے شہر دے وچ داخل ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلیا آپ نے فرمایا کہ جڑا نبی جس دی مسند جڑی رب تعالی نے عطا کیتی ہے وہ مسند تے کوئی کافر بیٹھے تے اے نبی دی شان دے خلاف ہے لہذا اپنے وزیراں کٹھیا کر کے فرمایا کہ گل یہ ہے کہ شہزادی اپنے شہر دے وچ آ گئی ہے لیکن میں اللہ پاک دا نبی ہاں جے اگر میں اپنے واسطے اپنی کرسی اپنی سیٹ خالی کراں تے میری شان دے خلاف ہے لہذا گل یہ ہے کہ شہزادی بلقیس دے اتنے پہنچن تو پہلے کوئی ساڈے وچ ایسا ہے کہ جڑا اوپر رکھ دے تے جا کے کہ وہ کٹ دے اوپر ہاتھ دے سارے حیران ہو گئے کہ وہ جڑا ملک ہے وہ 40 دن جاون دا راہ ہے 40 دن آون دا راہ ہے ایڈا بھارا تخت ہے 40 گز لمبا ہے یا تھوڑا ہے تے ایڈے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ایڈا مضبوط تخت ہے تو کیویں آوے گا کوئی کہ جے نگا سے بڑا چناؤ ہو گیا ہے تو دوسرے جنہاں نے کہا کہ چل ہو کھڑا ہو ہمت کر لیا کر کھڑا ہو یا نبی علیہ السلام میں نیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بار فرمایا کہ چل ناس کتنی دیر میں لے آوے گا اور عرض کی یا نبی جاون آپ کا نام نہیں آیا بس ایک جس نے حرکت کیا نا وہ تمہیں چاون تے کوئی کرو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آدھا گھنٹہ جان تے تقریباً 1.5 گھنٹے میں لیا آپ نے فرمایا نہیں 1.5 گھنٹہ تو بڑا زیادہ ہے شہزادی اپنا راضی ہے تب فوری طور پہ آنا چاہیے آپ علیہ السلام کا ایک شاگرد جیتا ہے اللہ نام سی حضرت آپ سب پر کی وہ جیتا ہے آپ علیہ السلام دے اپنے جتنیاں کتاباں نازل ہویا سب جتنے صحیفے نازل ہوئے سن وہ جیتا وہ ساریاں کتاباں سارے صحیفیاں دا علم ہے تے انہوں پتا سی کہ جس لئے نبی علیہ السلام کوئی حکم کرتے ہیں وہ فوری طور پر پورا ہو جاتا چنانچہ حضرت آسر بن بکشیہ کھڑے ہوئے عرض کسی یا نبی علیہ السلام میں نے آوا ہے آپ نے فرمایا 10 کتنا ٹائم لگے گا آپ نے فرمایا نہیں لے آوا گا آپ نے فرمایا کہ نہیں 10 کتنا ٹائم لگے گا سارے 10 اس نے پھر اس جیت نے تلاوت کی تھی کہ جو قرآن پاک کے وچ ملی انہوں نے فرمایا میں یہ سر تاکہ نہیں نقل آپ علماء کرام کے لئے ترجمہ کرتے ہیں کہ پلٹ جھپکن تو پہلے لیکن اصل کا ترجمہ نہیں پڑتا ہے اصل کا ترجمہ یہ پڑتا ہے یہ کرتا کہ نہیں نظر اے نبی اگر آپ کی نگاہیں کرم ہو تو کام ہی نہیں چنانچہ پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اجازت دی کہ انہیں ایسی نگاہ سے تک پہنچ گئے اور اے جرا پر فوری طور پہ آیا اے عام عقل تسلیم نہیں کرتی کیونکہ ساری عقل چھوٹی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قدرت دے لہذا جے اللہ تبارک و تعالی دے قاعدے قانون ہے جے اللہ تبارک و تعالی دے اصل میں ضابط ہے جے اللہ تبارک و تعالی دے کام ہے جے اللہ تبارک و تعالی دے اس سے نبیوں عطا کیتے ہوئے معجزات ہیں سارے انہاں تے طریقہ نہیں کرنی چاہیے سارے انہاں تے عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کو تے اعتراضات شروع خواجہ پاجگار نے ایک بزرگ گزرے شاہ سلیمان خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ سیر تو پٹاتے سیر تو سارے پٹاتے چھواتے آپ کا ایک پریت ایسا سی ہے وہ جمعے تو جمعے آتا سی آپ کی کام بھی کرتا سی آپ دے آپ کا سیر بھی پہنچ جاتا سی وہ تو بچہ ہے کچھ رائے 4 سال گم گیا اور اس لیے گم گیا تھے
انہیں آپ نے عرض کی کہ پیر صاحب بتاتے ہیں میرا پتر نہیں ہے تو چلو تسی دعا پر بات تسی پیر گئے چلو رب کرم کر سکا بھیج دے پیر صاحب نے فرمایا تھا میرا پتر ایک ڈیڑھ درویش ادھر ہے ٹھیک ہے عرصہ گزرتا گیا 18 سال کا پتر واپس آیا جمعہ آیا پیر صاحب کی نجات کرم جا رہے ہیں جانے لگے لگے بیوی کھڑی ہے انہیں کہا کتنے جا رہے ہیں پیر صاحب دے جاوت کرا جا رہے ہیں انہیں کہا نہیں آج بار پیر صاحب دے جاوت کرا نہیں جاتے واپس یہ ہوئے کہ گالے ہیں کہ 18 سال ہو گئے تیرے پتر کھڑی جیب تے تیرا پیر ہے کہ انہیں آج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ تیرا پتر کتے ہے نہ تیرا پتر لے آ سکے تو تو آج میں ٹوٹ پہنا دی جاوت کرا آج میں ٹوٹ پہنا دی خدمت کرا آج بار نہیں جانا کہ نہیں بیوی ہے نہیں جو بھی دا جڑے بزرگ لوگ ہوندے نے جڑے بڑے ہوندے نے جڑے بہت بار ہوندے نے انہاں ادب کرنا چاہیے میرے پیر صاحب ہیں انہاں نے خلاف اتنی گل نہیں کرنی چاہیے وہ بی بی جڑی سی انہیں ضد لا لی انہیں کہا کہ میں آج کے بعد جب نہیں جان دینا تیرا پیر ہے کہ اس کی طاقت کا مطلب پتر نہیں آ سکے انہیں کہتے ہیں بڑی لوگ دادے ہیں کہ میں آج جاؤں گا تو میں اپنا جا کے عرض کراؤں گا کہ پیر صاحب میں دعا واسطے آ کے اثر نہیں ہویا کہ پیر چنانچہ اس نے دوبارہ گیا پیر صاحب منجے دے اوپر بیٹھے اور ایک خاموشی مانگی کام کر کے سر مڑنا شروع کر دیا انہوں نے دل وچ گلاں چل رہی ہیں کہ جڑیاں گھر وچ بیوی دے نال انہوں نے دل وچ سوچیا کہ میں پیر صاحب دے کے کیویں گل کردا کیونکہ ساری گل ہے اگر ہم کسی استاد سے افسر کسی بڑے کو جائیے نا تے اوتھے اسی گل کرن نوں شرمانے ہیں انہاں دا پیر صاحب دا روح دبدبا وہ ویکھ کے اسی پریشان ہو جاتے چنانچہ وہ گل نہ کر سکیا لیکن وہ جڑی گلاں سمجھدے جڑے سوچ کے نا روڑ لگ گیا اکھ دے اس لیے اترو ڈگے پیر صاحب نے سر تے لگے پیر صاحب نے دیکھا بلایا ادھر کی گل ہے انہوں نے پیر صاحب کوئی گل نہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں دس گل کی ہے وہ کیا ہوئے انہوں نے کہا پیر صاحب میں کوئی گل نہیں کرتا سی بتائی میں لگی گل پوچھنی سی پر یہ ہے کہ آج میں جس نے کانڈ لگا تو میری بیوی نے کیا کہ تیرے پیر نے اتنی طاقت ہے کہ وہ تیرے پتر کے بارے نہیں جا سکتا نہ وہ تیرا پتر واپس لگا سکتا گل یہ ہے کہ میں نہیں تعلق گل کرتا سوال کرتا لیکن میری بیوی نے آج یہ ڈالی میں نے چلو میں بابا جی اور جا کے آتا آپ جوش میں جا کے آپ نے فرمایا وہ گھر بیٹھا جس نے پیو نے سویا 18 سال جدا ہو گیا آج کل تو 2 دن تک 2 دن اگر پتر عمر میں بعد چھوٹے بعد ہے کتنی خوشی ہوئی تو 18 سال ہو گیا تو روٹی ویکھیا جس نے سنیا وہ گھر بیٹھا انہیں کہ پیر کے جڑے بعد زمانہ پہلے بتا دیا انہیں زمانہ سے چھوٹا کر گیا ویکھیا ہے جو لگا ہے سارا پنڈ اکٹھا ہے منجی بچھی پئی ہے جو بچہ بیٹھا ہے نوجوان اس نے گیا ادھر ہے کہ اٹھا جبھی پائی کھڑیا اتنی دیر کتنے لیا سے انہوں نے بعد بابا جی اتنی دیر لگے لنگ ہے انہوں نے نہیں دستے سی اتنی دیر ہو گئی 18 سال ہو گیا تینوں ساڈے تو پچھڑیا تینوں یہ نہیں پتا کہ ساڈا گھر کیڑا ہے تینوں یہ نہیں پتا کیا ہے تیری ماں ہے میں تیرا پیو ہاں تینوں یہ نہیں پتا کہ اے ساڈا پنڈ ہے اے شہر ہے تے کیویں تو اتنے پہنچ گیا انہوں نے کہا بس کر بابا جی گل دوسری بتاواں کام کردا پیا ستاوڑا چ آیا ایک کول بابا آیا انہوں نے کہا میں تیرے باپ نوں نہ بلاواں میں کہا بابا جی یہ تو چنگی گل ہو جڑی ہو گئی انہیں اپنے ہاتھاں وچ میرے ہاتھ پائے اپنے پیراں تے میرے پیر رکھائے میں اخبار نہیں کھولیا انہوں نے بابے کو پہچان لیا انہوں نے میں پہچان لیا انہوں نے
ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਦੌਲਤ ਹੈ